اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 کے اہم نکات۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند متعال کی ذات سے ایسی بیویاں اور اولاد طلب کرو کہ جو آپ کی چشم و چراغ اور عزت کا باعث بنے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89 میں ارشاد ہو رہا ہے، قیامت میں فقط بے گناہ اور پاکیزہ دل لوگ ہی کام آئیں گے، مال اور اولاد کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 15 اور 151 میں ارشاد ہوا، خداوند متعال کی مخالفت سے پرہیز کرو، فضول خرچ اشرافیہ کی طرز زندگی کی تقلید نہ کرو۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، جو بھی خدا کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو خود اسی کے فائدے میں جاتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، لوگوں کے حقوق میں سے کوئی چیز کم کر کے نہ دو، یہ حق الناس ہے، اور منفعت اور سود جوئی سے معاشرے کے اقتصادی نظام یا نظم و ضبط کو خراب نہ کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد ہو رہا ہے، اجتماعی زندگی میں تواضع کے ساتھ پیش آؤ اور بے ادب افراد سے واسطہ پڑھنے پر نرمی سے کام لو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں فرمایا، دنیا میں اچھے دوست کا انتخاب کرو تاکہ قیامت والے دن اس کے انتخاب کی وجہ سے تمہیں پشیمانی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ برا دوست تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا، اگر کوئی توبہ کرے اور نیک کام انجام دے تو خداوند متعال اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 میں اور 222 میں ارشاد ہو رہا ہے، آیا جانتے ہو کہ شیطان جھوٹے اور گناہگار افراد پر اتراتا ہے اور انہیں بیشتر گناہ کرنے کی تشویق دلاتا ہے۔